بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نماز تراویح کے متعلق ایک فصل پڑھی تھی کہ نماز تراویح کے کیا کیا احکامات ہیں۔ تو گزشتہ لیکچر کے اندر وہ ہمارا سبق ہو چکا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو کس طرح پڑھی جائے گی، جماعت کی جاتی ہے تو کس طرح جماعت کے اندر افعال کیے جائیں گے، اور کس طرح نماز درست ہوگی کس طرح نہیں ہوگی۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا باب۔ آگے کہتے ہیں صح فرد و نفل فیہا، کعبہ معظمہ میں نفل اور فرض پڑھنا درست ہے۔ وقضا فوقہ، اسی طرح کعبہ معظمہ کے اوپر فرض اور نفل پڑھنا یہ درست ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اندر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اوپر نماز پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اوپر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، اگرچہ اس نے سترہ نہیں بنا۔ سترے کا باب بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ نمازی کوئی چیز رکھ دے گا سترہ کہتے ہیں، اگرچہ سترہ نہ رکھے پھر بھی اس کی نماز کے اوپر مکروہ لإساءة الادب باصطلاحه علیہا، لیکن وہ مکروہ ہے بے ادبی کی وجہ سے، کعبہ معظمہ کی چھت پر بلند ہونے کی وجہ سے جو بے ادبی ہو رہی ہے، اس لیے یہ پڑھنا مکروہ ہے۔ لکنہ مکروہ لإساءة الادب، لیکن وہ مکروہ ہے برے ادب کی وجہ سے، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر بلند ہونا یہ ادب کے خلاف ہے، بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ومن جعل ظہرہ فی غیر وجہ امامہ فیہا او فوقہا صح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، چند لوگ نماز کعبۃ اللہ شریف کے اندر پڑھتے ہیں اور جماعت کرتے ہیں، تو امام کے جس طرف بھی وہ چہرہ کریں، کعبۃ اللہ شریف کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جس طرف بھی بندہ کعبہ معظمہ کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے تو چاروں طرف بھی وہ چہرہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر طرف بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے، ہر طرف کعبہ ہی کعبہ ہے، تو جس طرف بھی وہ چہرہ کرے گا اکیلا ہوگا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اندر یا چھت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، امام بھی ہے پیچھے مقتدی بھی ہیں، تو اس کے اندر ایک بات کا بس خیال رکھنا ہے کہ امام کی مقتدی کی جو پشت ہے نا وہ امام کے چہرے کی طرف نہ ہو، یعنی امام کا چہرہ مقتدی کی پشت کی طرف نہ ہو اور مقتدی کی پشت امام کے چہرے کی طرف نہ ہو، تو ان کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ نماز درست ہو جائے گی۔ امام کا چہرہ دائیں ہو، مقتدی کا چہرہ بائیں ہو، امام کا چہرہ دائیں ہو اور مقتدی کا چہرہ بائیں ہو، تو اس طرح بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ إِمَامِهِ فِيهَا، جس نے اپنی پشت کو امام کے چہرے کے علاوہ کیا، اگر کسی نے یا جس نے اپنی پشت کو امام کے چہرے کے علاوہ کسی اور طرف کیا، فیہا کعبہ معظمہ کے اندر، او فوقا یا کعبہ معظمہ کے اوپر تھا نماز پڑھنے کے دوران، امام کے چہرے کے علاوہ اپنی پشت کی، تو صح وہ نماز درست ہو جائے گی۔
وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُ، اور اگر اس نے اپنی پشت امام کے چہرے کی طرف کی، یعنی امام کا چہرہ تھا اور اس مقتدی کی پشت تھی، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس میں امام کا پیچھے ہونا اور مقتدی کا آگے ہونا لازم آئے گا، جو کہ خلاف امامت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ السلام علیکم۔ جی استاد جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سسا مطلب جیسے امام صاحب اگر کھڑے ہوں تو مقتدی کا جو پیٹھ ہے وہ ان کے منہ کے آگے نہیں آنی چاہیے، یا تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے تھے اس کو؟ یعنی کعبہ معظمہ کے اندر مقتدی بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو اگر جی مقتدی اس طرح کھڑا ہوا ہے کعبہ معظمہ کے اندر کہ امام کا چہرہ اس کی پشت کے یعنی پیچھے ہے، یعنی مقتدی آگے آ جاتا ہے اور امام پیچھے آ جاتا ہے، جی جی کعبہ معظمہ کے اندر تو چاروں طرف بندہ منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نا، تو اگر کوئی ہوں ایسی صورت بن جاتی ہے کہ امام کا چہرہ مقتدی کی پشت کی طرف آ جاتا ہے، یا مقتدی کی پشت امام کے چہرے کی طرف آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں بس سہل اقتداء خارجہا بامام فیہا، امام صاحب اندر ہوں کعبہ معظمہ کے اندر اور مقتدی کعبہ معظمہ کے باہر مطاف میں ہوں، تو یہ بھی نماز ضرورت ہو جائے گی، بشرط یہ کہ جو کعبۃ اللہ شریف کا در ہے، باب کعبہ ہے، وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ صح اقتداء سہل اقتداء خارجہا، یا اس کو ہم اس کا فائل بنائیں، ابتدا کا، ابتدا یہ مصدر ہے، تو جو کعبہ معظمہ کے باہر بندہ ہے اس کا اقتدا کرنا اس امام کی جو امام اس کعبہ میں ہے، یعنی کعبہ معظمہ کے باہر کھڑے شخص کی کعبہ معظمہ کے اندر موجود امام کی اقتدا کرنا یہ درست ہے۔ والباب مفتون، بشرطیہ کہ باب دروازہ باب کعبہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا ہو۔ وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا وَالْإِمَامُ خَارِجُهَا، اور اگر وہ سارے اس کعبہ کے ارد گرد ہوں، وَإِن تَحَلَّقُوا، وہ کعبہ کے ارد گرد ہوں، والامام خارجها، اور امام بھی کعبہ معظمہ کے باہر ہوں، تو یہ بھی درست ہے، جیسا کہ عموماً کعبۃ اللہ شریف میں مطاف میں نماز پڑھی جاتی ہے تو امام بھی باہر ہوتا ہے اور مقتدی بھی باہر ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ الا لمن قان اقرب الا من قان اقرب الیہا فی جہت امامہ، سوائے یہ کہ جو بندہ اس کعبہ معظمہ کے زیادہ قریب ہو امام کی جہت میں، امام نماز پڑھا رہا ہے، سب سے آگے امام ہو، کعبۃ اللہ شریف کے سب سے زیادہ قریب امام ہو، پھر مقتدی کھڑے ہوں، تو چونکہ گول دائرہ ہوتا ہے اور گول دائرہ کے اندر ممکن ہے کہ مقتدی کعبۃ اللہ شریف کے زیادہ آگے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک لائن ہوتی ہے سیدھی سی، امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آگے تو جانے کا احتمال نہیں ہے، لیکن کعبہ معظمہ کے اندر چونکہ گول دائرہ ہوتا ہے، گول حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ مقتدی امام سے آگے زیادہ آگے ہو جائے اور کعبہ معظمہ کے زیادہ قریب ہو جائے،
تو اگر امام سے زیادہ قریب کعبۃ اللہ کے مقتدی ہوگا تو اس مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لمن کان اقرب الیہا فی جہت امامی، اگر وہ بندہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس کعبۃ اللہ کے زیادہ قریب ہو امام کی جہت سے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اللہ سے اس کی تسنیہ فرما دی، استثناء فرما دی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔